مرشد دا دیدار بڑا سونا مال کماتے رہنا، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. اور گھر میں مطلب عیش و تعیش کے ناجائز اسباب بھی موجود ہیں، اور واقعی بڑا سکھی بھی خاندان ہے، پیسہ بھی چک چھنا چھن ہے. اس کو خانہ آبادی نہیں بولتے، تو خانہ بربادی ہے. بظاہر بھلے خانہ آبادی، لیکن در حقیقت یہ خانہ بربادی ہے. اور یہ بربادی، خانہ بربادی پتہ چلے گی مرنے کے بعد. جب قبر بربادی ہوگی نا، تو خانہ بربادی کا اظہار قبر بربادی سے ہوگا. کہ اس کی خوش فہمی کا محل جو ہے نا، وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائے گا، ہست سے نیست ہو جائے گا. میں جس کو خانہ آبادی سمجھتا تھا، وہ خانہ آبادی نہیں تھی، خانہ بربادی تھی. اللہ تعالی خانہ آبادی. آمین. جسے باپا گناہ راس آ گیا، وہ کیسا سکھی ہے؟ گناہوں کے باوجود اگر دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہو، خوب نعمتیں ملتی ہوں دنیا کی، گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، تو یہ انعام نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. جب پکڑ ہوگی تو بڑی سخت ہوگی. تو یہ واقعی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے ہی میں بہت بڑی بھول کر لی ہے. زندگی کا مقصد سمجھا اسی کو ہے کہ پاس پیسہ ہے تو لوگ سلام کریں گے، روزی سے روزہ بولتے نا، 4 پیسے ہیں تو لوگ سلوٹ کریں گے، سلام کریں گے، پیسوں سے معاشرے میں عزت ملے گی. غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. ورنہ یہ سارے علماء جو ہوتے ہیں نا، وہ معاذ اللہ عزت سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن مسجد کا امام مختصر سی تنخواہ کے باوجود معزز ہوتا ہے اپنے محلے کا، اس کو چلتا آدمی سلام کرے گا، مالدار کو سلام نہیں کرے گا. اس کا ہاتھ چومے گا، امام کا ہاتھ چومنا ایک احترام ہے، اس کا نہیں ہاتھ چومے گا، سرمایہ دار کا. خوش فہمی ہوتا رہی ہے، امام کا ہاتھ چومے گا، اس کا نہیں چومے گا. دعا کا سرمایہ دار کو نہیں بولے گا، امام صاحب کو گڑ گڑا کر بولے گا دعا کر دیجیے نا. بچہ اٹھا کے لائے گا، مولوی صاحب رات کو روتا بہت ہے، سوتا نہیں ہے، اب دم کر دو نا. امام صاحب دم کریں گے، سرمایہ دار دم نہیں کرے گا، اس کے دم سے کہیں زیادہ بیمار ہو جائے گا، نہیں کروائے گا دم. سرمایہ دار کی گوٹ پھنسے گی تو آئے گا امام صاحب کے پاس دعا کروانے کے لیے. یہ سب نشانیاں سامنے ہی ہیں نا اپنے. دولت سے عزت نہیں ہے، جو سمجھتا ہے اس کی بھول ہے. بظاہر اگر عزت مل بھی گئی تھوڑی تو عارضی ہے. خوشامد خوروں کا ٹولہ ہے جو آپ کے گرد جمع ہوا، آپ سمجھتے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جس دن پیسہ گیا نا، اس دن دیکھنا کہ کیا تماشا بنتا ہے آپ کا. پانی بھی نہیں پلائے گا کوئی. جنہوں نے کھائے نا، سب بھاگ جائیں گے. پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ترجمہ قرآن کنز ایمان. پھر جب انہوں نے بلا دیا، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. اس لیے جو ابھی موج لگی ہے نا، یہ موج عارضی ہے. اگر دولت نہ بھی گئی نا، آفت آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے. دولت کس کام کی؟ دولت سے دوا تو مل جائے گی، دولت سے شفا آپ نہیں خرید سکتے. دولت سے دوست بہت مل جائیں گے، وفا نہیں خرید پائیں گے آپ. دولت ہر شے کا حل نہیں ہے. حل ہوتا تو دولت مند کبھی نہیں مرتا، دولت مند کبھی مریض بھی نہ ہوتا، بیمار بھی نہ پڑتا. سب ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور حلال دولت حاصل کریں. کون منع کرتا ہے؟ حلال روزی کمائیں اور اللہ کی راہ میں دیں. اس کے جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا کریں دولت کے. تو ہم برکت کی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. مرشد دا